السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وسلم تسلیما مزیدا. اس کے بعد ہم آئیں گے بإذن اللہ عز وجل باب الحکم فی من کسر شیئا. کسی نے کسی چیز کو توڑ دیا تو اس کا حکم کیا ہوگا. اور یہیں سے دیکھیں میرے بھائی، ہمارے دین کے علماء کرام نے، ان سے قبل ہمارے دین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں، اتنی چھوٹی چیزوں کے درمیان کس طرح فیصلہ کیا جائے گا، اس کو یا تو نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی، آپ نے یا تو عملاً کر کے دکھایا یا تو قولی انداز میں اس کو بیان فرمایا. چنانچہ یہ حدیث ہے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن و ارضاہن جمیعا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی امہات المؤمنین میں سے کسی ایک کے پاس تھے، تو دوسری نے ایک کٹورے میں، ایک پلیٹ میں، برتن میں جو ہے بھیجا، برتن میں کھانے کے ساتھ کھانا دے کر بھیجا، کوئی کھانا، ایک برتن بھیجا جس میں کچھ کھانا تھا. فضربت ید الرسول، تو اس نے رسول یعنی لانے والے، رسول سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہیں ہے بلکہ کھانا لے کر کھانے والے جس کو بھیجا تھا. مرسل، رسول مطلب مرسل. تو لانے والے، کھانا لانے والے کے ہاتھ میں جو ہے کوئی غلام وغیرہ یا کوئی لڑکی رہی ہو، کوئی ضروری نہیں، دونوں ہو سکتا ہے، تو جو ہے اس بیوی نے اس کے ہاتھ پہ مار دیا. فسقطت القصعہ قصعہ فانکسرت، پیالہ گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو لیا اور دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑا، اور پھر اس کے اندر کھانا اٹھانے لگے، لیکن دونوں کو ایک ساتھ کر کے پکڑ لیا تاکہ کھانے کو جو خراب نہ ہوا ہو یا جو گندا نہ ہو گیا، جس سے آپ زمین پہ گر جائے کوئی چیز، یا آپ کے یہاں گھر میں فرش پر یا ٹائل پر گر جائے تو آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں. تو زمانے میں ٹائل تو نہیں تھا، لیکن بہرحال بہت سارے کھانے کی چیزیں اوپر سے اٹھائی جا سکتی ہیں. اور یہ حدیث اس بات پر دلیل بھی ہے کہ اگر کوئی کھانا گر جائے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، زمین پہ گر گیا چھوڑو، کیوں؟ یہ حدیثیں نہیں پڑھی. بلی نے برتن میں ڈال دیا تو کیا کیا گیا، اسی طرح سے اگر کیا نام ہے چوہے نے ڈال دیا تو اس کو اوپر سے نکال دیا اور کیا کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح کی حدیثیں آپ پڑھ چکے ہوں گے مختلف مواقع پر. تو یہاں پر جو ہے قصعہ میں پیالہ، بھائی برتن کو جو کہہ لیں آپ، کٹورا جس طرح نارمل انداز میں، یہاں سیاق اسی طرح کا ہے جس طرح آپ چھوٹے کٹورے میں کوئی چیز حلوہ وغیرہ کوئی چیز کھانے کی چھوٹی موٹی شہد کوئی چیز، ہاں. تو سارے اس زمانے میں مٹی کے ہوا کرتے تھے. تو غیرت میں آ کر کے کہ میرے یہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری باری میں، آج میرا دن ہے ان کے ساتھ، اور اس نے کھانا بھیجا. جھوٹ میں اپنی تعریف لوٹنا چاہتی ہے آدمی، جبکہ ضروری نہیں وہ تعریف لوٹنا چاہتی ہے. اس عورت نے تو بیچاری نیکی کے لیے بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو سکتا ہے اس بیوی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں، میرے پاس کوئی چیز آ گئی کہیں سے ہدیہ، کوئی ایک چیز، یا پہلے سے کوئی چیز تھی، ایک آدھ سکے تھے کہیں کسی طرح سے، کوئی ایک طریقہ، کوئی چیز بنی جسے اپنے آنے کوئی ہر ایک ماحول یا سوسائٹی کے یا ہر ایک خطے اور ایریے کے کچھ کھانے ہوتے ہیں جن میں ان کا دل لگتا ہے. ہم یو پی والوں کے یہاں یا سدھارتھ نگر والوں کے یہاں ایک کھانا جس کو چوبھا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ دیہات، بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بڑا عجیب ڈش ہے. وہ سن لیتی ہیں گاؤں کی عورتیں اور بوڑھی عورتیں اگر آ جائیں جیسے مدینہ حج کرنے اور چوبھا بنا دے تو بس مت پوچھیے، ٹھیک ہے. تو جو ہے یا یہ جو اروی کا پتا ہوتا ہے اس کی جو اس کو کیا نام ہے ایسے لوڑے کی طرح سے گول ٹائپ میں بنا کر کے جو ہے بٹا جسے کہتے ہیں، سل بٹا کی بٹے کی طرح موٹا کر کے پھر اس کو جو ہے ابالتی ہیں خاص قسم سے، اس کو پھر پکا کر اس کو ابلنے کے بعد پھر اس کو جو ہے اس کی پکوڑی بناتے ہیں. بہت ساری لوگوں کی بڑی عجیب کمزوری ہے وہ چیز، اس لیے کہ اس ماحول میں وہ چیز ہے، وہ بچپن سے اس کو ایک خاص ڈش کے طور پر کبھی کبھار بنتا ہے.
بڑے چاؤ سے کھاتے ہیں، تو اس کے لیے وہ ان کی اگر کہیں کھاتے دیکھ لیں آپ کو، نظر لگا دے کھانا ظاہر ہو جائے آپ کا. مقصد یہ ہے کہ کسی ایسی مناسبت سے کوئی چیز ایسی ہو کہ نبی وسلم کو اچھا لگ جائے گا. ہو سکتا ہے اس نے اس بیوی کے ساتھ بھی اچھائی کا ارادہ کیا ہو کہ چلو نبی وسلم ان کے یہاں ہے، ان کے پاس کچھ ہے کہ نہیں، تو نبی وسلم خوش ہو جائیں گے. خاص طور سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں یقینی طور پر. یعنی یقینی طور پر مطلب یہ امید ان سے کی جا سکتی ہے، چونکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایہ اور تحفے بھیجنے میں یہ کوشش کرتے تھے کہ جو ہے وہ جس دن بھیجیں اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس ہوں، چونکہ ان کی خوشی اور مزید ہو جائے گی. چونکہ وہ حضرت عائشہ کے پاس ہونے میں خوش ہوتے تھے اور ان کو پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے پاس زیادہ رہیں، لیکن ایسا کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ کا دین اور انصاف جو ان کے اوپر واجب کرنا واجب تھا، ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی وہ حائل تھا. تو نبی اسی طرح کسی بیوی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی عائشہ کے پاس ہے، کسی بیوی کے پاس ہے، ان کو اچھا لگ جائے گا، اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کر لیں گے. اچھی چیز میں نے بنائی، کوئی حلوہ کوئی چیز اس معنی میں دیا، کوئی ضروری نہیں کہ ہو، لیکن ان کو غلط آ گئی کہ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں گے کہ ہاں عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، فطری چیز ہے. اور شاید یہ عائشہ ہی ہیں جنہوں نے ہاتھ مارا تھا، دوسری روایتوں میں اس کی بات موجود ہے میرے خیال میں. تو جی ہاں یہ عائشہ ہی ہے. تو انہوں نے مار دیا تھا، پلیٹ ٹوٹ گیا تھا. ان کو اس معنی میں ہے کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا کھانا وانا بنا کر کے اپنی طرف اپنے قریب کر لیں گے اس معنی میں. اور یہ عورتیں سوچ سکتی ہیں. اسی لیے میرے بھائی میرے اور تیرے لیے یہ بات یہاں پر کام کی ہے کہ اگر تیرے پاس ایک زیادہ عورتیں ہیں اور اللہ کرے آپ میں سے سب کے پاس ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تاکہ آپ لوگ حقیقی سکون پا سکیں، ورنہ رب جلال کی قسم ہے ایک بیوی والا صحیح سکون نہیں پا سکتا. ہاں حالات کی بات کرتا ہوں میں، اور میں جانتا ہوں کہ میرا قسم نہیں ٹوٹے گا، اس لیے صحیح بات. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس طرح کوئی موقع آ جائے تو آپ بغیرت دکھا بیٹھے میرے سامنے، تیری جرات کیسی ہوئی، تیرے اندر ادب نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. آپ کی مردانگی پوری سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹھ مارتے جاگ پڑے اور توڑ تاڑ کے آپ رکھ دیں. تو یاد کر لیجیے گا اس وقت اس حدیث کو، جس وقت آپ سے کہیں زیادہ قوی 30 مردوں کی 30 عورتوں کے پاس جانے کی طاقت رکھنے والا اور سارے صحابہ کرام میں ابو علی عمر بن الخطاب بڑے بڑے شجاعان العرب، عرب کے تمام بہادروں سے بہتر بہادر، تمام اقویاء سے زیادہ قوی جسمی شخص جناب نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ ہوا یہ. لیکن آپ نے اسے مسکرا کر کتنی آرام سے جھیل لیا کہ آپ نے وہ دونوں پلیٹ کے ٹوٹے ہوئے اٹھائے اور اس میں کھانے کو رکھا اور کھانا جو ہے استعمال کر لیا اور کہا بھائی دیکھو کھانا جو ہے یہاں تو جو ہے وہ ہو گیا استعمال جو بچا. لیکن دوسری بات یہ بھی ملتا ہے کہ برتن کے بدلے برتن، تو ٹوٹا ہوا اس کو والی کے پاس بھیج دیا جس نے توڑا تھا، اور جو ہاں اس کے پاس چھوڑ دیا، اور جس کا توڑا گیا تھا اس کا بدلہ دلایا. تو آپ نے بڑی آسانی سے نہ غصہ ہوئی نہ آواز تھی اس کی، نہ چلایا نہ گالی دی ماں بہن کی. ہم لوگوں کے یہاں تو ماشاء اللہ تبارک اللہ ایسی سی گالیاں کہ سن کر کے عقل ٹھنڈا ہو جائے. جی ٹھنڈا ہو جائے یا گرم ہو جائے یا بیٹھ جائے یا ڈیک پڑ جائے عقل کو، اگر عقل کے پاس بھی کوئی دل ہوتا تو اس کوٹے پکڑ لیتا. اتنی بھینکر گالی ماشاء اللہ بچا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ٹکڑوں کو لیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا اور اس کے اندر کھانا جمع کرنے لگے اور کہنے لگے غارت امکم، تمہاری ماں کو غارت ہے. دوسرے نے کھانا بھیج دیا، کھولو کھاؤ. فاکلوا کھا لیا حتی جاءت بخصعتها التي في بيتها، یہاں تک کہ یہ جو عورت تھی جس نے توڑا تھا وہ اپنے پلیٹ کو لے کر آئی، اپنے برتن کو کٹورے کو. فدفع القصاة الصحيح الى رسول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جو ہے سالم جو پلیٹ تھا اس کو اس پیغمبر کو یا اس قاصد کو یا اس لانے والے کو دے دیا کہ جاؤ یہ دے دو، اور ٹوٹا ہوا اس کے گھر میں چھوڑ دیا، اس نے توڑا تھا. یہ حدیث بہت سارے الفاظ میں مروی ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو ہے پلیٹ کے بدلے پلیٹ اور کھانے کے بدلے کھانا. اس طرح کے بھی کچھ الفاظ پائے گئے، ان میں سے کچھ روایتیں ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال میں نے اس روایت کو صرف اس لیے اخذ کیا ہے جیسا کہ آپ نے باب دیکھا کہ ہمارے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ آپ بہرحال ائمہ اور محدثین میں ایک خاص اور بہت ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کے اعتراف کے ساتھ کہ ان کی کتاب جو ہے ان کتابوں میں سب سے آخری درجے میں آتی ہے
لیکن بہرحال سب سے آخری درجے میں آتی ہے، یہ ایک بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہزاروں کتابوں سے اوپر بھی وہ شمار کی جاتی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ فقہ ہے، جنہوں نے یہ بات جو ہے بات باندھا ہے کہ جو اس کا فیصلہ کیسے کریں گے اگر کوئی چیز توڑ دے اسمت، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بھائی جو توڑا ہے اس کا معاوضہ دے دیا جائے۔ اور یہاں پر ایک بات میں بتاؤں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے برتن توڑ دیا، ٹھیک ہے پیسے لے لیجیے گا، وہ پیسے آپ کو دے دیے 50 روپے، پتہ چلا وہ 50 میں آئیں گے نا، اس لیے اس کے اندر حل وہی ہے کہ بھائی دیکھو بنوانا ہے تو یا تو آپ بنوا کے دو، ورنہ اگر ایسی چیزیں جو بن نہیں سکتی تو بھائی آپ برتن دے دو بات ختم، تاکہ چکر ہی نہ ہو کہ پیسہ آپ نے کم دیا زیادہ دیا اور یہ۔ اور ویسے بھی اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو مطلب کیا نکلے گا؟ بہت دیکھیے جہاں پر نہ مانے وہاں کی بات ہے، جہاں خوشی سے مان جائے والی بات دوسری ہے کہ بھائی میں کپڑا، آپ نے میرا کپڑا جلا دیا اس نے، اب میں آپ پیسے دے رہے ہیں تو جاؤں گا 10 روپے لگے گا، آؤں گا 10 روپے لگے گا، اور 10-20 روپے سے زیادہ کا ٹائم لگے گا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ آپ پیسے دیں گے، میں پیسے نہیں لوں گا، مجھے آپ لا کر دیجیے بس، اس کو حق ہے، اور آپ پر واجب ہوگا کہ آپ لا کر دیں، کیونکہ اس نے اس کا لایا ہوا آپ کو دلایا، ایسا نہیں کہ اس نے۔ تو یہ چیز ہے جو یہاں پر اس حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ کتاب الاحکام سے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی، ہر حدیث پر تنبیہ کرنا کبھی یاد نہیں رہتا اور کبھی جان کے کی نہیں جاتی، کیونکہ یہ چیز واضح ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے واضح ہے کہ ایک احکام، یہ حکم ہے، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف حکم بینہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصلہ کیا، تو اس کا تعلق جو ہے کتاب الاحکام سے واضح ہے۔ اس کے بعد ہے باب الرجل یضع خشبة على جدار جارہ، آدمی اپنے پڑوسی کے دیوار پر کوئی لکڑی رکھتا ہے۔ اس میں ہم جو کئی روایتیں ہیں صرف ایک روایت لے لیتے ہیں پہلی والی، اور قال سمعت ابا ہریرہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم میں آپ پڑھ چکے یبلغ به النبی، اگر استعمال ہوگا تو کیا ہوگا؟ یبلغ به النبی جو ہے مرفوع روایت، نہ مرفوع ہوگی، تو گویا کہ جو ہے مطلب کیا نکلے گا اس کا لفظی کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، یعنی رفع ہو کا لگ بھگ قریبی معنی ہے۔ قال اذا استاذن احدکم جارہ، جب تم میں سے کوئی کسی شخص سے اس کا پڑوسی اجازت لے کہ وہ اس کے دیوار میں کوئی لکڑی چبھا دے، کوئی لکڑی لگا دے۔ تصور کیجئے پرانے زمانے کی جو دیوار جو ہمارے زمانے باپ دادا کے زمانے میں تھی وہ مٹی کی ہوتی تھی، کھود کر کے آپ کو، جیسے مان لیجیے آپ کو اپنے دیوار میں اپنے گھر میں کچھ کھڑی کرنی ہے، تو لکڑی کو نیچے سے یا تو آپ لگاتے آئیں گے، کسی چیز میں ضرورت ہے کہ وہ آپ کی طرف مان لیجیے بیچ میں جو تھوڑی جگہ ہوتی ہے جس کو ہم گلی کہتے ہیں، نہیں جانتا میں اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اردو میں، گلیارہ، اگر گلیارہ ٹھیک ہے تو گلیارہ گھر کے اندر ہوتا ہے، تو وہ جو تھوڑا سا جگہ چھوڑتے ہیں 1-2 فٹ کی، اگر چھوڑا ہوا ہے اور کسی جگہ پہ اس کو پریشانی آ رہی ہے، مجبور ہے کہ آپ کی دیوار میں لکڑی لگا لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فلا یمنعہ، تو اس کو منع نہ کرے، فلا یمنعہ نہیں کا صیغہ ہے۔ فلما حدثهم ابو ہریرہ، اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اپنے زمانے میں کہی تھی اور اس زمانے میں یہ چیز مقبول تھی، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن جس طرح سے وقت گزرتا گیا لوگوں کے اندر نیکی اور دوسروں کے تئیں ایثار اور قربانی کے جذبات کم ہوتے گئے، آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے چلے جائیے، 40 سال پہلے، تو گاؤں کے اندر ہر خطے کے اندر کوئی گاؤں لگ بھگ اکثر خطوں میں مشہور ہوتا تھا کہ جو بھی آئے گا مسافر، غریب امیر مسلم کافر، وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی جگہ بھائی کہ نہ ہوٹل تھے نہ سائیکل موٹر سائیکل جتنے چلے جائیں، آفت آ گئی، کوئی بارش آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی، یا ٹائم لیٹ ہو گیا، ٹائم سے نکل نہیں پایا، ٹائم سے نکلا راستے میں سائیکل خراب ہوگی، کوئی جو بھی آزار ہو سکتے ہیں، تو مشہور ہوتا تھا کہ کوئی بھی کہ بھائی تھوڑا جگہ چاہیے رات رہنے کے لیے، تو کہتے تھے بھائی چلے جاؤ پرانے کے، آپ ایسا کھانا بھی پائیں گے جس کا کوئی جواب نہیں، اور رہنے کے لیے بھی ایسا کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ آپ کو کیا جگہ نہ پائے۔ آپ نے سنا ہوگا گاؤں دیہات میں کہیں نہ کہیں بات سنی ہوگی کسی نہ کسی سے متعلق کہ فلاں گاؤں چلے جائیے، تو کسی گاؤں میں آ کر فلانے بغل میں چلے جائیے، یا اس گاؤں میں پہنچ گیا، اس گاؤں میں پوچھا تو اس گاؤں میں کوئی شخص ہے ضرور بتایا جاتا ہے، اس سے مالدار لوگ اس گاؤں میں ہیں، ذمہ دار لوگ بڑے بڑے ہیں، لیکن وہ نہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے چھوٹا ہو، لیکن اس کے یہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ مشہور ہوا، علاقائی طور پر مشہور ہوتے تھے لوگ کہ ہاں بھائی اس طرف جاؤ تو ان کے یہاں ٹہل سکتے ہیں آپ۔ تو فرق تھا زمانے کا،
اس زمانے کے اندر جو ہے مٹی کی دیوار ہوا کرتے تھے، اور آج بھی اگر باقاعدہ کوئی بہت زیادہ خطرناک نقصان انداز کی چیز نہیں ہے اور آپ کے ایک اینٹ کو نکال کر ایک لکڑی ڈال لے رہا ہے اور اس لکڑی سے اس کی کوئی چیز رک جا رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی رہی ہے۔ آج کی آپ کی جو دیوار ہوتی ہے دہلی وغیرہ ہم دیکھتے ہیں اصل کھمبوں پر بعد میں 4 انچی جو دیوار ہوتی ہے، 1 اینٹ کے اوپر اینٹ، اس میں سے ایک توڑ کے نکال دیا ہے اور اس کا کام اگر چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت ہی عظیم اور بہت ہی زیادہ جو ہے ثواب کی اور جو ہے باعث ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے اندر جو اثار و قربانی اور پڑوسی کا حق، میرے بھائی آپ کو حدیث یاد ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا زال جبریل یوصینی بالجار اخمن الحدیث حتى ظننت أنه سيصل. بارک اللہ فیک، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ اس کو جائیداد کے اندر حصہ دلا دیں گے۔ کیا خیال؟ اسے کوئی اہمیت کا پتہ چل ہی رہا ہو تھوڑی سی تو فلما حدثنا ابو ہریرہ، جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بات بیان کی، اور وہ کہیں کے گورنر تھے شاید یہ عراق کی کسی سائڈ کے، عراق کے کسی ایریے کے شاید، اللہ عالم موجود ہے، سر میں ملے گی لیکن میں دیکھ نہیں سکا بالضبط کسی ایریے کا، لیکن مجھے لگتا ہے شاید اسی کہیں سائڈ کے تھے، اللہ عالم کسی جگہ کے وہ گورنر تھے، یعنی اسی والا جسے آپ سب کہہ سکتے ہیں۔ تو جو ہے تا اور تم لوگوں نے اپنا سر جھکا لیا، یعنی گویا کہ دلی حساب سے کہ یار کون کر پائے گا اسے۔ فلما رآهم ابو ہریرہ نے جب دیکھا قال ما لي اراكم عنها معرضين، کیا وجہ ہے کہ میں تم کو اعراض کرتا ہوا محسوس کر رہا ہوں، تمہارے دلوں پر چیز بھاری پڑ رہی ہے۔ والله لارمين بها بين اكتافكم، اللہ اللہ ہمارے یہاں سنت ہے بھائی، سنت تو ہم والے سے لوگ جانتے ہیں، اس لیے تاکہ بات ختم، 4 رکعت پڑھ لیا نا، اللہ تعالیٰ واجب ادا کر رہے ہیں، باقی دیکھا جائے۔ بولا نا کیا چیز واجب ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے، اور یہ حدیث بات دلیل بھی ہے، فلا یمنع کے اندر نہیں کر دے گا۔ اور یہ جو ابو ہریرہ نے کیا کہا، واللہ لا ارمین بها بین اکتافکم، واللہ میں اس چیز کو تمہارے کندھوں کے بیچ میں پھینک دوں گا، یعنی تمہارے پر قہرن لاگو کروں گا میں، اگر کہیں ضرورت ہے تو مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ ہمارے زمانے میں کیا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کیوں ابو ہریرہ نے بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ضروری نہیں کہ ان کے پاس نہیں کا کوئی ایسا صیغہ ہو جسے وہ مطلب ثابت بھی مان رہے ہیں، حالانکہ یہ حدیث ہے تو ہم یہی کہیں گے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ حدیث ہمارے سامنے تو یہ کہیں گے کہ ابو ہریرہ نے یہ حدیث خود روایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے نہیں سے وہ سمجھتے تھے، حالانکہ عام طور سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے یہ چیز واجب نہیں ہونی چاہیے، آپ کا مزاج کیا کہہ رہا ہے کہ چیز واجب نہیں ہے، بھی دوسری کی دیوار ہے وہ، لیکن انہوں نے کیا سمجھا، فلا یمنعوا، نہ منع کریں گے، روکنے نہیں، یعنی گویا کہ اس کا روکنا جائز نہیں ہے اور جائز دینا واجب ہے۔ اور اسی چیز کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھا، ہاں، اس لیے جو مجرمین ابو ہریرہ کو غیر فقیہ سمجھتے ہیں وہ آئیں اور دکھائیں ان کی فقاہت، یہ کیا نہیں ایک فقہ صیغہ جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے وجوب پر محمول کیا ہے، اگر کیا ہے تو کیا اس کے بعد کسی کی مجال ہے کہ اس کو دوسری چیز میں محمول کر لے صرف اپنے مزاج سے؟ تو رہنا کا مطلب کیا ہے کہ وہ والی تھے، گورنر تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں تمہیں اس کو جبرن تمہارے اوپر اس کو میں فرض کر دوں گا، لاگو کر دوں گا، یعنی کوئی اگر چیز آئی میرے سامنے تو میں سوچنا تمہیں سب جھکانے سے بچ جاؤ گے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے مخاطبین میں ذہنی انداز میں، فکری انداز میں، ہاں عمل کی ضرورت پڑتے وقت حالانکہ وہ بتا رہے ہیں حدیث بیان کرنے میں، ایسی کوئی چیز نہیں، محسوس کیا کہ لوگوں کے دلوں پر وہ چیز بھاری پڑ رہی ہے، دلی حساب سے اپنے آپ کو پارے کی شاید اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، تب انہوں نے بات کہی تھی۔ طيب باب إذا تشاء في قدر الطريق، طيب اگر راستے کی مقدار میں اختلاف ہو جائے، کتنا راستہ رکھا جائے۔ دوسری حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو علماء صاحب نے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلفتم فی الطریق، جب تمہارا راستے کے بارے جھگڑا ہو جائے تو اس کو 7 ہاتھ کر لو، 7 ذراع،
اب یہ اس چیز کو جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے مطلب دنیا کے ہر ملک میں ہر قانون میں سوچ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحاظ کرنا ہے. اس زمانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے حساب سے جن چیزوں کی گزرنے کی ضرورت تھی ان کے حساب سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات بتائی. اور جو اس زمانے میں جو ہے مطلب عام طور سے بیل گاڑی تک کا بھی تصور شاید نہیں تھا کیونکہ ہم نے کہیں پایا نہیں. عام طور سے کیا تھا اونٹ اور جانوروں پر سامان لاتے جاتے تھے. تو بعد کے زمانے میں اگر جو ہے بیل گاڑیاں اور گاڑیاں آ گئیں بیلوں سے، ایک بیل والی دو بیل والی جو اور زیادہ چوڑی ہوتی تھی، اونٹوں کے ذریعے سے گھوڑوں کے ذریعے سے جو ہے ایسی گاڑیاں آ گئی جن پر لادنے کا سامان، اور بھینسوں کے ذریعے سے. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کی جو مشینی چیزیں ٹریکٹر ٹرالی ہے. اور ساتھ اگر ہاتھ میں نہیں گزر پاتا ہے ٹریکٹر مثلا اگر نہیں گزر پاتا ہے تو حالانکہ یہ ساتھ ہاتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال کیا ہے وہ کافی کے حد تک کے زمانے کے لیے اور کافی چیزوں کے لیے کافی ہے. کافی بعد کے ادوار کے لیے بھی اور کافی بعد کے ادوار میں آنے والی بہت ساری جو مشینیں اور ترقیات ہو سکتی ہیں، ترقی کے ذرائع ہو سکتے ہیں، ان کے لیے کافی ساتھ کیونکہ ساتھ بہرحال اچھی مسافت ہو گئی. ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. چنانچہ جو ہے یہ اگر ساتھ ہاتھ آپ رکھتے ہیں تو تصور کیجئے کہ اچھی خاصی چیزیں جو ہے سامان بڑے سے بڑا ہو اور دوسری چیزیں ہوں، غلہ جات ہوں، ساری چیزیں انشاءاللہ آرام سے نکل جائیں گی. تو جب اختلاف ہو جائے کہ یہاں راستہ کتنا رکھا جائے تو دونوں لوگ پیچھے ہٹ کر کے آدھی اگر پہلے سے راستہ چھٹا ہوا کچھ حد تک سادہ چھٹا ہوا ہے تو بات ہی ختم. لیکن اگر نہیں چھٹا ہوا تو دونوں لوگ پیچھے ہٹ کر کے برابر مقدار میں پیچھے ہٹ جائیں گے اور راستے کو سادہ سے کر دیں گے تاکہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پریشانی نہ پیدا کریں اور جو ہے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. اور اگر جگہ ایسی ہے یہ اختلاف تو اگر ایسی جگہ ہے جہاں مثلا کوئی جگہ نہیں ہے ہی نہیں اور کوئی کرا بھائی آپ اتنا چھوڑ دیجیے وہ کرا اتنا چھوڑ دیجیے ہاں اور واجب ہے آپ کو راستہ نکالنا، تو اختلاف کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اختلاف ہو رہا تو آپ ساتھ ہاتھ کر لیں. اور یہ اسلام کے اللہ کی طرف سے ہونے پر جو ہے دلالت کرتی ہے یہ حدیث. اور یہ دین اور اس دین کی تعلیمات اللہ کی طرف سے ہیں اور ہر زمانے کے لیے صالح اور ہر زمانے کی ضروریات کو پوری کر سکتی ہیں، اس کے لیے حدیث دلیل ہے. ورنہ اس زمانے کی اگر بات دیکھیں تو عام حالات میں آپ اسے کہیں زیادہ کم چھوڑ لے چلا جائے اونٹ پر کتنا بھی لاد لیں گے آپ تو اس سے کم راستے سے نکل جائے گا. حالانکہ تو بہرحال عام طور سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. لیکن آج کل بڑی مشینیں اور اس سے زیادہ کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نے کہا تھا زیادہ اتنے چھوڑوں گا چاہے کوئی گزر پائے جانا گزر پائے. اگر آپ نہیں چھوڑتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو اسلامی حکومت جو ہے اسلامی قاضی جو ہے حاکم جو ہے مجبور کرے گا اور آپ مجبور ہوں گے چھوڑنے پر. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ آپ کی زمین ہے جو آپ کی ملکیت ہے تو بہرحال گورنمنٹ آپ کو ایسا دے گی جیسے کہ اس وقت کی. اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے باب من بنا فی حقہ ما یضر بجارہ، جس نے اپنے حق میں کچھ ایسا بنایا ہے جو اس کے پڑوسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اور اس بارے میں ایک عام حدیث جو ہے لے کر کے انہوں نے استدلال کیا ہے. ہم اس باب کی آخری روایت لیں گے اور اسی پر اتفاق کریں گے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. امام صاحب نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من ضار اضر اللہ بہ، جس نے کسی کو نقصان پہنچانے کا کام کیا، قصد کیا، ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین سے نقصان پہنچا. اور جس نے منشاق کا کسی کو مشقت میں ڈالنے کی کوشش کی، ارادہ کیا، کام کیا، شق اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سختیاں اور پریشانیاں ڈال دے گا، اس کو مشقت میں ڈال دے گا. تو اور اس کے بعد جو حدیث ہے اسی پہلی دو روایتوں میں، پہلی اور دوسری دونوں روایتوں میں لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار بہت ہی معروف ترین حدیث ہے اور دین کے قواعد عظیمہ میں سے حدیث شمار کی جاتی ہے. لا ضرر، نہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ولا ضرار، اور نہ دو لوگ ایک سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں.
کہ کوئی سوچے کہ ہاں پہلے نقصان پہنچایا تو میں بھی اس کا بدلہ نقصان سے دے سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے. تو یہ لا ضرر ولا ضرار بہت زیادہ جگہوں پر اسے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ دین کا جو عظیم ترین قاعدہ ہے کہ دین میں آسانی ہے، ہاں، تو اس کے تحت یہ قاعدہ آتا ہے، اس کے دلیلوں میں سے ہے، اور یہ قاعدے کی طرف استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی سے کئی قاعدے اور نکالے گئے ہیں، الضرر یزال، ہاں، اس طرح کے اور قاعدے جو ہیں، اسے چھوٹے چھوٹے فرعی قاعدے نکالے گئے ہیں. تو نہ نقصان آدمی خود کو پہنچائے گا، نہ ایک دوسرے کو پہنچائے گا، نہ خود کو نقصان میں ڈالے گا، نہ دوسرے کو نقصان میں ڈالے گا. نقصان کی جو بھی شکلیں ہیں ان کو اسلام میں دور کیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا، اور آسانی اور جو ہے راحت پیدا کی جائے گی. اسلام کا قاعدہ اور قانون ہے، اسی لیے ایک قاعدہ اس لیے بنا ہے الضرر یزال. طيب، اس کے بعد قرآن کی روایت ہے، قرآن کے ذریعے فیصلہ کرنا، قرآن اندازی. اس کے بارے میں کئی روایتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی روایت ہے کہ ایک آدمی کے پاس 6 غلام تھے اور اس کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا، تو اپنے موت کے قریب اس نے ان کو آزاد کر دیا سب کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کئی ٹکڑے کیے، کئی حصے کیے. فاعتق اثنین، ہاں، 2 کو آزاد کر دیا قرآن اندازی کے ذریعے، اور 4 کو باقی رکھا غلامی میں. چونکہ حدیث میں کیا ہے کہ آپ، ہاں، اللہ کے راستے میں اپنے ورثہ کو چھوڑ کر کے سارا مال خرچ نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ جو خرچ کر سکتے ہیں کتنا؟ صرف 1/3. صرف تہائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، جیسا کہ اس نے کہا تھا اس کی وصیت کے علاوہ. اس لیے آج بھی اگر کوئی شخص اپنے پورے مال کی وصیت کر جائے، پہلی بات یہ ہے کہ حرام اور غلط ہے، گناہ ہے، چاہے بیٹی چاہے اتنے غلط ہو. آپ ان کی غلطی کا جواب سزا دے سکتے ہیں، پولیس میں پکڑوا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، ایک موقع طور پر جائیداد سے بے دخل کر سکتے ہیں، سزائیں دے سکتے ہیں، بددعائیں دے سکتے ہیں، مگر اس کا جو آپ کے مال میں واجبی حق ہے اسے چھین نہیں سکتے. اسی لیے اگر وصیت کر جائے تو اس کی وصیت کو لاگو نہیں کیا جائے گا، چاہے جتنی لکھی ہوئی پختہ کرائی ہوئی، چاہے جیسے انداز کی وصیت ہو. اگر اسلامی حکومت ہے تب کی بات، میں قانون سے ٹکرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دین کی بات کر رہا ہوں. تو اس صورت میں صرف سلوس تک لاگو کیا جائے گا، اور باقی وصیت باطل مانی جائے گی. صرف سلوس تک اس کو لاگو کیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا. تو 1/3 کو آپ نے آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رکھا. ظاہر بات ہے کہ وہ غلام تھے، تو آپ کو کس کو کہیں کہ تمہیں آزاد مانوں گا، تمہیں غلام نہیں. کسی کے دل کو دکھایا نہیں جا سکتا اور کسی کے حق کو لیا نہیں جا سکتا. اس لیے وہ حق اللہ کے اوپر چھوڑ دے. نام نکالنے میں ہر شخص راضی ہے، میرا نکل گیا تو میں راضی ہوں، مجبوری ہے آپ کی، آپ کو راضی ہونا پڑے گا. آپ اپنی قسمت کو خود ہی اٹھا رہے ہیں، خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. آپ نام نکلا اور ان کو قرآن اندازی مل جاتا. تو قرآن اندازی کا کرنا، قرآن اندازی بہت ساری جگہوں پر دین میں، ہمارے دین میں اور دنیا میں، جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. لیکن دین کے حساب سے قرآن اندازی میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہت ساری جگہوں پر قرآن اندازی کا استعمال کیا سکتا ہے، جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ کردہ چیزوں میں سے ایک ہے. اور بہت ساری جگہوں پر انصاف کا یا صحیح حق تک پہنچنے کا یا لوگوں کو مطمئن رکھنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بچتا بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. میں نے ٹھیک